بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج 4 اکتوبر ہے، منگل کا دن 2022 شام کا وقت۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آج کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں بفضل خدا ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی کہانی پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ شعر کچھ اس طرح سے ہے: لہجوں کا انداز مطلب بدل دیتا ہے ورنہ، لہجوں کا انداز مطلب بدل دیتا ہے ورنہ، دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ یہ کسی شاعر نے سوچ سمجھ کر لکھا ہوگا اور اپنے تئیں اس نے کوئی بہت بڑی خوبی اپنی بیان کی ہوگی۔ اب دیکھنے والوں کا اپنا اپنا حسن نظر ہوتا ہے، کوئی کچھ سمجھے گا، کوئی کچھ سمجھے گا، لیکن میں جو آپ کو اپنی کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ آپ کو اسی شعر کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آئے گی۔ بات یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ اور لہجے کا انداز بات کرنے کے مطلب کو، اس کے نتیجے کو بدل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کہیں کسی جگہ گلی نکر میں کھڑے ہو کر اپنے دوست سے یہ کہہ رہے ہوں کہ وہ دیکھو دور سے آپ کا والد صاحب آ رہے ہیں، تو وہ دیکھے گا اور خوش ہوئے گا، بالکل بھی برا نہیں مانے گا۔ اور اگر اپنے دوست سے آپ یہ کہیں کہ وہ دیکھو آپ کی ماں کا خصم آ رہا ہے، اب بات تو ٹھیک ہے، آپ نے بات غلط نہیں کی، فرق صرف لہجے کا ہے، الفاظ کا ہے۔ الفاظ کا چناؤ اتنے زبردست وزن رکھتا ہے کہ آپ کا اپنا دوست ممکن ہے آپ کا منہ نوچ لے یہ بات سن کر، حالانکہ آپ نے بات غلط نہیں کی، بنتی بھی یہی ہے، آپ کہہ بھی سکتے ہیں سچ اور حق بولا ہے آپ نے، لیکن آپ کے الفاظ کا چناؤ یہاں پہ آپ کو مروا گیا۔ اتنا وقت، اتنے وزن، اتنا فرق پڑتا ہے الفاظ کے چناؤ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کو میں کہانی جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کا یہ ماننے پہ ذہن بن جائے گا کہ بات ٹھیک ہے، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ یہ مصرع ہے کسی بہترین شاعرہ کا، کوئی بتا سکتا ہے کس کا؟ جس نے خوشبو نظم لکھی تھی، کتاب کا نام تھا خوشبو۔ اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی۔ جی اچھا، چلیے پھر بتائیں کس بارے میں۔ آج کی کہانی سماعت فرمائے۔ ہوا یہ کہ کسی شہر کے ایک کونے پر سردیوں کے دنوں میں صبح صبح ایک بوڑھا آدمی، اندھا آدمی، اپنے پاس ایک تختی رکھ کر بیٹھا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں اندھا ہوں، خدا کے واسطے میری مدد کریں، مالی امداد کریں، میرا کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ لکھے ہوئے تھے الفاظ تختی کے اوپر۔ اب جو بھی بندہ وہاں سے گزرتا، حسب توفیق کوئی نہ کچھ اسے دے کے جاتا، کوئی دے جاتا۔ اس نے سامنے ٹوکری رکھی ہوئی تھی، چھوٹی سی ایک ٹوکری، اس میں سکے پھینک جاتے یا نوٹ پھینک جاتے لوگ، کوئی نہیں بھی دیکھے جاتے۔ وہ کون سا دیکھ رہا تھا کہ رکھ کون رہا ہے اور اٹھا کون رہا ہے یہ بھی نہیں اسے تو پتا، اس لیے کہ وہ اندھا تھا۔ اس کے پاس سے ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ دن گزرنے کے بعد اس کے پاس سے ایک آدمی گزرا جس کے ذہن میں ایک خیال آیا چلتے چلتے، اور اس نے اندھے آدمی سے کہا اگر آپ اجازت دو تو یہ جو آپ کی تختی کی تحریر ہے میں اس میں تبدیلی کر دوں تھوڑی سی۔ اندھے نے کہا کہ مجھے تو خود نہیں پتا اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، میں نے کسی سے لکھوایا ہے، ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کی تحریر کر دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اندھے آدمی نے اجازت دے دی، اور اس راہگیر نے، اس مسافر نے، اس گزرنے والے نے اس تختی کے اوپر کچھ الفاظ بدل کر لکھے، پہلے والے لکھے ہوئے کو
ڈسٹنگ کر دی مطلب اسے مٹا دیا اور نئے الفاظ لکھ دیے۔ اب ہوا کیا، تبدیلی کیا آئی؟ تبدیلی یہ آئی کہ جہاں پہ اندھے آدمی کی ٹوکری میں روزانہ 10 20 یا 25 سکے آتے تھے، شام تک وہ ٹوکری سکوں سے بھر گئی۔ اس کی پوری زندگی میں یہ عجوبہ کبھی ہوا نہیں، یہ کرامت کبھی اس نے دیکھی نہیں زندگی میں کہ ایک دن میں یہ میری ٹوکری پیسوں سے بھر جائے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ خیر، وہ انتظار کرنے لگا بیٹھنے والے، وہ جو صبح گزر کے گیا تھا، جس نے عبارت چینج کی تھی، تبدیل کی تھی، اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے قدموں کی آہٹ سے اندھے نے پہچان لیا کہ یہ وہی آدمی ہے۔ اللہ نے جسے ایک وصف واپس لیتا ہے نا، کسی کو محروم کرتا ہے، تو اس کی دوسری حصوں کو تیز کر دیتا ہے، اس میں کچھ خوبیاں ایسی پیدا کر دیتا ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ قدموں کی چاپ کو سن کر اندھے نے اندازہ کر لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے میری تختی پر تحریر بدلی تھی۔ اس نے اسے روکا، رستے میں بلایا، اسے آواز دی، سلام کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ بھائی لوگ، آپ جو بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا، آپ کا نام نہیں جانتا، آپ کے لباس کے بارے میں نہیں جان سکتا، آپ کے رنگ کے بارے میں، آپ کے ہیئر سٹائل کا مجھے نہیں پتا۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے کہ میری تختی پر الفاظ بدل کر آپ نے تحریر کون سی لکھی تھی کہ مجھے آج اتنے پیسے ملے ہیں جتنے میں نے زندگی میں کبھی اکٹھے نہیں کیے ایک دن میں۔ اتنے پیسے تو 10 دنوں میں مجھے کوئی نہیں دیتا جتنے ایک دن میں مل گئے۔ ایسا کیا لکھ دیا آپ نے؟ اس نے کہا، وہ پاس بیٹھ گیا اندھے کے، اس نے اس کو پہلے تو اس کو تھپکی دی، اس کو سہلایا، اس کو تسلی اور حوصلہ دیا، اور کہا کہ میں نے آپ کی تختی پہ کوئی غلط بات نہیں لکھی، میں نے وہی چیز لکھی جو آپ نے لکھی ہوئی تھی، صرف میں نے الفاظ کا چناؤ مختلف کر دیا تھا۔ آپ نے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یا لکھوایا ہوا تھا کہ میں اندھا ہوں، میری مالی امداد کرے میرا کمانے والا کوئی نہیں، یہ لکھا ہوا تھا، اور میں نے وہ مٹا کر میرے دل میں اور میرے دماغ نے مجھے کلک کیا، ٹچ کیا مجھے، جو آ کے میرے دل میں آئی کہ میں ان الفاظ کو بدل دوں، بدل کے دیکھوں۔ اور میں نے، کیونکہ میں انسانی نفسیات کا ٹیچر ہوں، استاد ہوں، پڑھاتا ہوں ایک کالج میں، انسان کی سائیکالوجی سے واقف ہوں، میں نے اس کو اپنے علم کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے اوپر الفاظ یہ لکھے تھے کہ آج کا دن بہت خوبصورت ہے مگر میں دیکھ نہیں سکتا، صرف اتنا لکھا تھا۔ اب بات مختلف، زیادہ مختلف نہیں ہے، انسانی سائیکالوجی کا، انسانی نفسیات کا اثر دیکھیں کہ پڑھنے اور گزرنے والوں کے دل و دماغ پر اتنا اثر ہوا اس کو دیکھ کر، پڑھ کر اس تختی کو، کہ انہوں نے دھڑا دھڑ پیسوں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ اور وہ اندھا جو تھا، وہ جو جتنے پیسے ایک مہینے میں کما کے اکٹھے کر کے لے جاتا تھا، ایک دن میں اس نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے۔ وجہ کیا بنی؟ الفاظ کا چناؤ۔ یہی آج کی کہانی کا نام بھی میں لکھوں گا، مجھے مل گیا، الفاظ کا چناؤ۔ یہ کتنی اہم ہوتا ہے، کتنا ضروری ہوتا ہے، کتنے معنی رکھتا ہے، کتنا وزن رکھتا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش اگر کسی کو ہے تو نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے فرق پڑتا ہے اور ہر صورت میں پڑتا ہے۔ یہ آپ کے الفاظ اور لہجہ ہی ہوتا ہے جو آپ کے دشمن کو بھی آپ کا دوست بنا دیتا ہے، اور یہی لہجہ، یہی الفاظ کا چناؤ آپ کے اپنے دوست کو آپ سے دور کر سکتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں آپ کا دشمن بنا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اگر یقین نہیں آتا تو کر کے دیکھ لو، آزمائش شرط ہے۔ لیکن سارے تجربات اگر آپ خود کر کے سبق سیکھنا چاہیں گے تو پھر یہ زندگی بہت تھوڑی ہے۔
اس کام کے لیے کہ سارے سبق میں تبھی سیکھوں گا جب میرے اپنے ساتھ بیتے گی. نہیں، ایسا سوچنے والے بڑی نچلی سوچ رکھتے ہیں، بلکہ دوسروں کے تجربات سے، دوسروں کے ساتھ ہونے والے واقعات سے سبق سیکھنے والا ہی زندگی میں آگے بڑھتا ہے اور تیزی سے آگے بڑھتا ہے، دوسروں سے آگے نکل جاتا ہے. اور یہ سوچتے رہنا کہ یہ جی میرے ساتھ جب ہوگا نا تب دیکھے. جیسے وہ ایک عجیب سا لطیفہ یہاں سنانے والا نہیں ہے ناظرین کو کہ میرے ساتھ جب ایسا ہوگا نا تب مانوں گا. مراسی کا بیٹا کہہ رہا تھا میں تو نہیں، ناخوشگوار واقعہ ہو گیا نا گاؤں میں، تو سارے لوگ بتا رہے تھے ایک دوسرے کو صبح صبح کہ یہ بہت ہی ناخوشگوار چودھری صاحب سے متعلق یہ ناخوشگوار واقعہ ہو گیا. اب وہ مراسی کا بیٹا بار بار کہہ رہا تھا میں تو نہیں مانتا. وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا ایک سے بڑھ کر ایک نہیں 101 بندہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ ناخوشگوار واقعہ کل رات ہو گیا ہے چودھری کے گھر سے. اندھے نے کہا جب میرے ساتھ ہوگا نا تب مانوں گا. اندھے نے نہیں، سوری، مراسی کے بیٹے نے. تو جب اگر آپ اس انتظار میں، میں اس انتظار میں رہوں گا کہ جب یہ واقعہ وقوع لفظوں کا، لہجے کا استعمال خود کر کے دیکھوں گا یا جب میرے ساتھ ہوگا تو دیکھوں گا، سیکھوں گا، تو بھائی کہیں دیر نہ ہو جائے. اپنے الفاظ کو، اپنے لہجے کو اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اس کو بہتر، عام سے بہتر اور بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں. یقین جانیں بہت ساری مشکلات، مصیبتیں، آپ کے مسائل صرف اسی قدم پر حل ہو جائیں گے. آپ یہ ایک قدم اٹھا لیں، بہت سی پریشانیوں سے آپ کا چھٹکارا ممکن ہے. کئی مسائل آپ کی زندگی کے پیچیدہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم ایک نقطے کو، اس سٹیپ کو، ایک قدم کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور کم از کم کوشش کریں اس پہ عمل کرنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں. میری بات کو ذرا سوچئے. یہ تھی آج ناظرین آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جو آپ کا فیوریٹ اور مزیدار سیگمنٹ ہے، وہ ہے آج کا سوال. لیکن پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ پاکستان نے اسکواش کا ورلڈ کپ ورلڈ چیمپئن شپ کتنی مرتبہ جیتا ہے؟ تو یہ تعداد ہے جناب 14 ٹائمز، 14 مرتبہ اسکواش کا ورلڈ کپ پاکستان نے جیتا ہے. جب جان شیر خان اور جہانگیر خان عروج پر تھے، ان کے جانے کے بعد حکومت کی عدم سرپرستی کی وجہ سے یہ کھیل ہمارے ہاتھوں سے یہ بھی کھسک گیا، ہم نے یہ چیز بھی کھو دی. افسوس کی بات ہے. جی آج کا سوال نوٹ فرمائیں. یہ بتائیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا جنگل کہاں پہ ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ ملک عزیز، مادر وطن پاکستان کا سب سے بڑا جنگل کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ یہ آپ نے کل تک مجھے بتانا ہے. بتا دیں کہ تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز میں نے تو پھر بتا ہی دینا ہوتا ہے. جی تو بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے، آخری اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ آپ کا پسندیدہ، میرا فیوریٹ سیگمنٹ، آج کا شعر. آج کا شعر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ اس طرح سے ہے: لوگ جدا ہوئے کچھ اور بھی لیکن، لوگ جدا ہوئے کچھ اور بھی لیکن، ایک تیرا بچھڑنا مجھے ویران کر گیا. یہ تھا ناظرین آج کا شعر جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد.